اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کا 27واں لیکچر ہے، اور سورہ نازعات کل اس کی 14 آیات بیان ہو چکی تھی، ترجمہ بھی ان کا ہو چکا تھا اور تفسیر بھی ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ پھر میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر آگے سے اگلی آیات کا ترجمہ اور پھر تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے، ٹھیک ہے لگائیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روحوں کو سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مفہومی ترجمہ۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روحوں کو سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی روحوں کی گرے کو نرمی کے ساتھ کھولتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، فضا میں تیرتے ہوئے تیزی کے ساتھ جاتے ہیں روحوں کو لے کر۔ فالسابقات سبقا، اور پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو دوڑ کر سبقت لے جاتے ہیں، مطلب ہر ایک فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں اس مومن بندے کی روح کو پیش کروں۔ فالمدبرات امرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم کے مطابق جو کام ان کو دیے ہوتے ہیں ان کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، ان 5 قسموں کے بعد جواب قسم محذوف ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، جب ہم اتنا بڑا سسٹم چلا رہے ہیں، فرشتوں کو بھیج رہے ہیں، روحیں قبض ہو رہی ہیں اور میرے دربار میں روحوں کو پیش کیا جاتا ہے، پھر میرے حکم سے نیک لوگوں کی روحیں علیین میں چلی جاتی ہیں، برے کی سجین میں جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ ہم نے تمہیں صرف ویسے پیدا نہیں کر دیا ہو تم ختم ہو جاؤ گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، فرمایا قیامت ضرور آئے گی۔ اب جب آئے گی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو زمین کانپے گی، تو پوری کائنات ہی کانپے گی، فرمایا کانپے گی کانپنے والی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، مطلب یہ دوسرا سور، اس کے بعد پھر 40 سال بعد پھونکا جائے گا، سب کو زندہ کیا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن تیزی کے ساتھ دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی مارے ندامت کے کہ ہم تو قیامت کا انکار کرتے رہے اور اب تو قیامت آ ہی گئی ہے۔ آگے فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ یقولون، وہ کہتے ہیں، انا لمردودون، کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، پہلی حالت میں، کیا ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا پہلی حالت میں؟ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر یہ لوٹنا تو بڑے نقصان والا ہوگا۔ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، پھر تو تمہارے عقیدے کے مطابق اگر تو ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے پھر تو یہ بڑا نقصان والا ہوگا، حالانکہ ہمیں اتنا نقصان ہوتا نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تم کہہ رہے ہو کہ لوٹنا کس طرح ہوگا، کس طرح تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، ہر بندے کا حساب کتاب، یہ ہماری دماغ میں نہیں آتی ہے بات، یہ کیسی عجیب بات کرتے ہو۔ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ایک ڈانٹ ہوگی، بس ایک سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تم اچانک چٹیل میدان میں کھڑے ہوگے، بس ایک سور، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ایک سور پھونکا اور سارے میدان میں جمع ہوگی۔ یہ تو کل کا ترجمہ تھا، اور آج سے حل اتاک حدیث موسیٰ سے لے کر آیت نمبر 26 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ تو پہلے اس کا ترجمہ سن لے، پھر اس کے ساتھ تفسیر ہوگی۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل کیا، حل کا مطلب کیا، عطا کا مطلب آنا، حل عطا کا کیا آئی آپ کے پاس، حدیث بات، حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ بات ہی ہوتی ہے، ہم ان کو حدیث کہتے ہیں، حدیث بات، موسیٰ کی، حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ کی بات، موسیٰ کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا آپ کے پاس آیا ہے؟ اذ ناداہو، اذ جب، نادا پکارا، نادا پکارنا، نادا پکارا، ہو اس موسیٰ کو، رب ہو اس کے رب نے، بالواد المقدس طویٰ، وادی
بالوادی وادی میں المقدس جو پاکیزہ ہے، مقدس وادی میں، اور وہ مقدس وادی کون سی ہے؟ طویٰ، جس کا نام کیا ہے؟ طویٰ ہے۔ فرمایا اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اس جب پکارا موسیٰ کے رب نے اس کو بالوادی المقدس طویٰ، وادی مقدس یعنی طویٰ میں، اذهب الی فرعون انہ طغی، اذهب جا، اذهب جا، الی طرف فرعون کی طرف، انہ بے شک وہ فرعون طغی اس نے سرکشی کی ہے، طغی اس نے سرکشی کی ہے، طغی سرکشی کرنا۔ فقل هل لک الی ان تزکی، فقل پس کہہ، قل کا مطلب کہنا، فقل پس کہہ، حل کیا، وہی حل آ رہا ہے، حل کیا، لکا تیرے لیے، کیا ہے تیرے لیے، الی ربک الی طرف، ان یہ کہ تزکا تیرا تزکیہ ہو جائے، تزکا تو پاک ہو جائے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا تزکیہ نفس، تزکا تو پاک ہو جائے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، کیا تجھے اس بات کا شوق ہے، مفہومی ترجمہ، کیا تجھے اس بات کی خواہش ہے، کیا تجھے اس بات کی رغبت ہے، الی ان تزکی کہ تو پاک ہو جائے، تو سنور جائے، تزکا کا مطلب پاک ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وَأَهْدِيَ اور، واو کا مطلب اور، اہدیہ رہنمائی، وَأَهْدِيَكَ اور میں رہنمائی کروں تیری، اِلَىٰ طرف، ربک تیرے رب کی طرف، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، فتخشیٰ پس تو ڈرے، تخشیٰ تو کیا کرے، ڈر جائے، تو ڈرے، میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، فتخشیٰ تو ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، فَأَرَا ارا کا مطلب دیکھنا، علم ترا وہ جو، فَأَرَا پس دکھایا اس فرعون کو، الآیہ آیت نشانی، آیت کے کئی مطلب آتے ہیں، آیت کا ایک مطلب نشانی بھی ہے، آیت نشانی، الکبریٰ بڑی، الکبریٰ بڑی، فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَىٰ بس دکھائی اس کو بڑی نشانی، بس دکھائی اس کو بڑی نشانی، فَكَذَّبَ کذبہ جھٹلایا، کذبہ پس جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی، عصا کا مطلب نافرمانی، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی، ثُمَّ پھر، ادبرا دبر کہتے ہیں پشت کو، پھر پیٹھ پھیری، ثُمَّ ادبرا پھر پیٹھ پھیری، یسعیٰ دوڑا، یسعیٰ دوڑنا، ہم کہتے ہیں نا سعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے، سعی مطلب دوڑنا، یہ وہی سے ہے۔ ثم ادبرا پھر اس نے پیٹھ پھیری، دبر کسے کہتے ہیں پشت کو، ثم ادبرا پھر اس نے پیٹھ پھیری، یسعیٰ دوڑا، فحشر حشر جمع کیا، ہم کہتے ہیں روز محشر یعنی جس وقت سارے جمع ہوں گے، حشر پس جمع کیا اس نے لوگوں کو، فنادا نادا پکارا للکارا، فنادا پکارا اس نے، فقالا قالا اور کہا اس نے، قالا اس نے کہا، انا میں ربکم تمہارا رب ہوں، الاعلی اعلی میں تمہارا رب ہوں اعلی، فاخذہ اللہ پس اخذ پکڑا، اخذ کرنا پکڑنا اخذ کرنا، فاخذ پس پکڑا اللہ اس فرعون کو اللہ نے، نکالا نکال عذاب، نکال سزا، ٹھیک ہے، فاخذہ اللہ پس پکڑا اللہ نے اسے، نکال الآخرتی والاولی آخرت اور اولا دنیا کو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں پہلی آتی ہے تو اس کو اولا کہتے ہیں، آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے، فاخذہ اللہ پس پکڑا اللہ نے اسے، نکال الآخرت والاولی عذاب میں دنیا کے اور آخرت کے عذاب میں، ان بے شک فی میں ذالکا اس میں، لعبرتن
نشانی ہے، عبرت ہے، لا عبرتن عبرت ہے، لمن اس کے لیے، یخشا جو ڈرے، یخشا یہ وہی ہے، پیچھے فتح شاہ گزرا تھا، تو یخشا جو اس میں عبرت ہے کس کے لیے؟ جو ڈرے، ان فی ذالک اس میں لعبرتن عبرت ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو کیا کرے؟ جو ڈرے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان مشرکین مکہ کو پہلے نقلی دلیل دی، عقلی دلیل دی، عقل سے تم فیصلہ کرو۔ پہلے یعنی قیامت کے بارے میں کہ قیامت کو مانو، یہ مشرکین مکہ قیامت کو نہیں مانتے تھے نا، تو یہ اس صورت میں بھی قیامت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے عقلی دلیل دی، عقلی دلیل تم اپنے عقل سے فیصلہ کرو، عقلی دلیل دے کر سمجھایا کہ دیکھو ہم نے اتنا بڑا سیٹ اپ بنایا ہے فرشتوں کا، آتے ہیں جان نکالتے ہیں، پھر وہ اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں سے جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق اس روح کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اتنا بڑا سیٹ اپ ہو رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آئے گی، روز جزا اور سزا والا دن آئے گا۔ یہ ان کو سمجھایا کہ دیکھو اپنے عقل سے کام لو، کہ اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، تم خود انسان ہو کر بے فائدہ کام نہیں کرتے ہو، تو یہ اللہ ایک بے فائدہ کام، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک بے فائدہ کام کرے؟ جب عقلی دلیل دی، اب نقل کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، نقل کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو، اہل مکہ کو 12 سال تبلیغ کی، 12 سال کے تبلیغ کے بعد فرمایا، پھر یہ صورت نازل ہوئی اور یہ نقلی دلیل دے گی کہ اے لوگو اگر تم سمجھ نہیں آ رہی ہے تو فرعون کو دیکھ لو۔ فرعون کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، جس طرح میں نبی ہوں اور تمہارے پاس آیا ہوں۔ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اسے جھٹلایا، اس کا کہنا نہیں مانا، تو وہ تم سے زیادہ مضبوط تھا، اس کی حکومت تھی، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا تو اللہ نے انہیں پکڑا، اس فرعون اور فرعون کے ساتھ جتنا بھی لشکر تھا سب کو پکڑا، دنیا میں بھی ان کو سزا دی، بحر کلزم میں ان کو غرق کیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اے اہل مکہ کے لوگوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اگر تم میری بات نہیں مانو گے، قیامت کو نہیں مانو گے، میں جو باتیں لے کر آیا ہوں اس کو تم نہیں مانو گے، تو تمہارے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا جس طرح فرعونیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے بھی نبی کا کہنا نہیں مانا، وہ غرق ہوئے، دنیا میں بھی سزا ان کی ہوئی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور اگر میں بھی نبی ہوں اور میری بات بھی تم نہیں مانو گے تو ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک تاریخ پر نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے فرعون کے پاس، فرعون نے کہنا نہیں مانا، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو، اگر میرا کہنا تم نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو یہ قرآن کا کتنا زبردست ہے۔ ہم ایک بندے کو سمجھاتے ہیں نا کہ دیکھو اس طرح یہ کام کرو، یہ کام کرو، اس میں یہ فائدے، یہ اس طرح کام کرو، پھر جب وہ نہیں مانتا نا ہم کہتے ہیں دیکھو فلاں نے بھی اس طرح کیا تھا۔ کیسا زبردست انداز ہے قرآن کا، ہمیں دیکھو فلاں نے بھی یہ کام کیا تھا، اس کو اتنا نقصان ہوا ہے، نہ کرو یہ کام۔ اللہ نے بھی پہلے سمجھایا ہے، دیکھو قیامت کو مانو، اس نبی کا کہنا مانو، جب نہیں مانے فرمایا دیکھو پچھلے واقعات اٹھاؤ، فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس نے بھی تو نبی کا کہنا نہیں مانا تھا، اب اس کو دیکھ لو، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کا ایک عام فام انداز ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی نقلی دلیل دی، عقلی دلیل، عقل کے ذریعے تم سمجھو اس بات کو، پھر اس کے بعد نقلی، مطلب یہ ہے کہ واقعہ سنایا اور ان کو بتایا کہ اس طرح ان کے ساتھ بھی اس طرح ہوا تھا، تمہارے ساتھ بھی اس طرح ہوگا اگر تم اس طرح نہیں مانو، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے پچھلی آیات کے ساتھ اس کی ربط؟ فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ اچھا، اس واقعے سے مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ٹینشن نہ لے،
دیکھیں آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ آپ کو زیادہ غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم کھاتے تھے کہ میری امت کیوں نہیں، میں اتنا سمجھا رہا ہوں، اپنی زبان سے سمجھا رہا ہوں، میری زبان ہے، میں نبی ہوں اور یہ قوم میری ہے ساری، اور میں سمجھا کے میں نے قرآن سنایا ان کو، میں نے ہر بات ان کو کہی، کوئی میرا چاچا ہے، کوئی میرا ماموں ہے، یہ ہم سب ہیں، میں اپنی زبان میں اس کو سمجھا رہا ہوں، اللہ نے مجھے جو فصاحت اور بلاغت دی ہے میری زبان میں، اور میں اللہ کا کلام، ان کو پھر بھی یہ نہیں مانتے، تو بڑے غم کھاتے تھے۔ فرمایا اے نبی، یہ تسلی دی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، آپ کو زیادہ غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، باقی ہمارا کام ہے ان سے حساب لینا، آپ زیادہ غم نہ کریں۔ تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس آئی ہے موسیٰ کی بات؟ موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، یہ اگلی آیت بھی سن لیں۔ اذ ناداہ ربہ، جب موسیٰ کو اس کے رب نے مقدس وادی میں، طویٰ کی وادی میں موسیٰ کو اس کے رب نے پکارا، ٹھیک ہے، موسیٰ کو اس کے رب نے ایک پاکیزہ وادی جو تھی، یعنی وہ پہاڑ کے درمیان میں جو وادی تھی، اس وادی کا نام کیا تھا؟ طویٰ۔ اس وادی جو گراؤنڈ تھا اس کا نام کیا تھا؟ طویٰ، پہاڑوں کے درمیان میں تھی۔ تو فرمایا وہ مقدس وادی، اس میں ہم نے کیا کہا؟ موسیٰ کو ہم نے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، ساتھ اپنی بیوی بھی تھی صفورہ نامی، بعض روایات میں آتا ہے کہ خادم بھی تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، رات کے وقت آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے راستہ بھول گیا، فلسطین جا رہے تھے تو راستہ بھولا، بڑے پریشان ہوئے، دیکھا ایک جگہ پر کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں جاتا ہوں، یہاں پر کوئی آدمی ہوگا، اس سے میں راستے کا پتہ کرتا ہوں کہ ہمارا راستہ کس طرف ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف گئے، دیکھا تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کا نور تھا، لکڑی پہ جو لگی ہوئی تھی وہ اللہ کا ایک نور تھا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہیں نبی بنا دیا ہے، اور میں تمہیں دو معجزے دیتا ہوں، عصا والا معجزہ اور ید بیضاء والا معجزہ، یہ دونوں معجزے لے کے جاؤ۔ اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اگلی آیت میں فرمایا، ابھی آپ کو میں نے ساری بات بتا دی، اذهب الى فرعون، جا فرعون کی طرف، انه طغى، اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ موسیٰ یہ دونوں معجزے لے کے جا اور فرعون کی طرف جا، اور کیوں؟ فرعون نے بڑا سرکش ہو گیا، وہ حد سے اس نے تجاوز کر لیا ہے۔ فرمایا فقل هل لك الى ان تزكى، اور اسے کہہ کیا تیری یہ خواہش ہے، کیا تو اس بات کی رغبت چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، تو کفر سے پاک ہو جائے، تو شرک سے پاک ہو جائے، تو ظلم سے پاک ہو جائے، تو نے تو 12,000 بچوں کو قتل کیا ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا فقل هل لك الى ان تزكى، کیا تو اس بات کی رغبت رکھتا ہے کہ تو پاک ہو جائے ان تمام شرک کفر سے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، تو ڈر جائے، پھر نہ خدا کا حق مارے نہ مخلوق کا حق مارے، میں تیری ایسی رہنمائی کروں اللہ کے حکم کے ساتھ کہ تیرے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی ذات کا تعارف کراؤں، اللہ کی صفات کا تعارف کراؤں، جب تعارف ہوگا پھر جا کر تیرے اندر خشیت الہی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ جب تک انسان کو خدا کا تعارف نہیں ہے، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، تب تک وہ اللہ سے نہیں ڈر سکتا۔ جب وہ اللہ کا تعارف اس کو ذات اور صفات سے ہوگا، تو فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، اس کی ذات بتاؤں، اس کی صفات بتاؤں، فَتَخْشَىٰ، پھر تو ڈرے، نہ خالق کا حق مارے نہ مخلوق کا حق مارے۔ تو وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام، ساری بات کی، اور پھر فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اس کو بڑی نشانی دکھائی، لاٹھی تھی، اس کو پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا۔ اس کو جب وہ یہ معجزے دکھائے،
فَكَذَّبَ، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، فَكَذَّبَ جھٹلایا، وَعَصَا اور اس کی نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ پھر پیٹ پھیری اس نے، یسعا دوڑا، کس کی طرف؟ جادوگروں کی طرف دوڑا، کہ انہوں نے تو ہاتھ میں لاٹھی دی اور یہ تو نعوذ باللہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ فرمایا ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اس کے بعد، اور یسعا دوڑنے لگا جادوگروں کے پیچھے، فحشر پھر جادوگروں کو جمع کرنے لگا، فنادا پھر اس نے پکارا تمام مخلوقات کو جمع کر کے میدان میں، اس نے کیا کہا؟ فقال اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سب لوگوں کو جمع کر کے جادوگروں کو فرمایا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ، ہم نے اس فرعون کو پکڑا، نکال الآخرتی، آخرت کے عذاب میں، آخرت کو پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ فرمایا والأولی، اور دنیا کی عذاب میں بھی ہم نے بحر کلزم میں اس کو غرق کر دیا۔ فرمایا ان فی ذالک، اس میں لعبرۃ، عبرت ہے، لمن یخشی، اس بندے کے لیے جو ڈرے۔ اے قریش کے لوگوں، اس میں عبرت ہے تمہارے لیے، اس سے عبرت حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترجمہ ہوا، ایک دو پھر سن لیں اس کو۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات، اذ ناداہ ربہ، جب پکارا اس کے رب نے اس موسیٰ کو، بالواد المقدس، وادی مقدس طوا میں، اذهب الی فرعون، اور کہا اذهب الی فرعون، جا فرعون کے پاس، انہ طغی، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے، فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے کہہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو تیرا تزکیہ ہو جائے، تو پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ تو ڈرے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نشانی بڑی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ پھر اس نے جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی اس کی، ثُمَّ أَدْبَرَ پھر پیٹھ پھیری، یسعا دوڑنے لگا، فحشر فنادا لوگوں فحشر جمع کیا، فنادا اور اس نے آواز لگائی، فقال کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، فاخذہ اللہ پس پکڑا اللہ نے اس کو نکال الآخرتی، آخرت کے عذاب میں بھی، والاولی اور دنیا کے عذاب میں بھی، ان فی ذالک لعبرۃ، اس میں عبرت ہے، لمن یخشی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔